قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ ترکی کو تباہ و برباد کرنے والوں کی دال نہیں گلی تو اب ایران پر جنگ مسلط کرنے کے بہانے ڈھونڈنے لگے۔ ایران سعودی عرب کے تعلقات بگڑنے لگے۔ سعودی عرب پر حملوں میں تیزی، ایران ایک دفعہ پھر مستحکم ہونے لگا۔ امریکی ایوانوں میں ہلچل، چین کی چالیں کامیاب، پاکستان کی کامیاب حکمت عملی نے بھارت کی نیندیں حرام کر دیں۔ عرب ممالک میں بڑی تباہی سامنے آ گئی۔ محمد بن سلمان آپے سے باہر۔ ایران کی پاکستان سے بڑھتی قربتیں محمد بن سلمان کو ایک آنکھ نہ بھائیں۔ شاہ سلمان نے ایران کے خلاف شاہی فرمان جاری کر دیا۔ ایران کو عبرتناک سبق سکھائیں گے۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں محمد بن سلمان نے پاکستان کو کون سا اہم پیغام دے دیا؟ آج کی ویڈیو میں انتہائی اہم معلومات آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ سعودی عرب کے عملاً حکمراں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے متنبہ کیا کہ مملکت کو دھمکانے والوں اور سیکیورٹی اور استحکام کے لیے خطرہ بننے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے جدہ میں غیر مسلموں کے ایک قبرستان میں ہونے والے حملے کے ایک دن بعد سعودی مجلس شورا کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مملکت کی سلامتی اور استحکام کے لیے خطرہ پیدا کرنے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ واضح رہے، اس وقت محمد بن سلمان کے گرد نو منتخب صدر جو بائیڈن نے گھیرا تنگ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ جمال خاشقجی قتل کیس کو لے کر جو بائیڈن محمد بن سلمان کے خلاف بڑی کارروائی کرنے جا رہے ہیں۔ دوسری طرف جو بائیڈن نے ایران پر لگائی گئی پابندیوں کے خاتمے کا الٹیمیٹم بھی دے دیا ہے، جس سے یہ بات واضح ہے کہ ایران امریکی پابندیوں کے خاتمے کے بعد دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن ایران کے بدلتے حالات سعودی عرب کو ایک آنکھ نہیں بھا رہے۔ اسی لیے محمد بن سلمان نے ایران کے خلاف دھمکی آمیز لہجہ استعمال کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ سعودی عرب کی سالمیت کو چیلنج کرنے والوں کی خیر نہیں۔ محمد بن سلمان سے قبل سعودی عرب کے شاہ فرمان نے ایک روز قبل ہی شاہی فرمان جاری کیا تھا، جس میں عالمی برادری سے ایران کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ شاہ سلمان کا کہنا تھا، ایران اس وقت دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہے۔ ایران کا جوہری معاہدہ پوری دنیا کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، لہٰذا ایران پر پابندیاں مزید سخت کی جائیں۔ دوسری طرف گزشتہ روز ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کا انتہائی اہم دورہ کیا، جس کے بعد سے سعودی عرب میں ہلچل سی مچی ہوئی ہے۔ کشمیر ایشو پر پاکستان کی طرف سے کیے گئے مطالبے کے بعد سے کہا جاتا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں دراڑیں پڑی ہوئی ہیں۔ امریکہ میں ہونے والی تبدیلی کے بعد سعودی عرب مکمل طور پر حواس باختہ ہو چکا ہے اور ایران سعودی عرب حکمرانوں کے سر پر اس حد تک سوار ہے کہ پہلے شاہ سلمان نے ایران کے خلاف بیان دے کر عالمی برادری سے درخواست کی، لیکن جب اس پر بھی تسلی نہ ہوئی تو اب محمد بن سلمان خود میدان میں اتر آئے ہیں اور خبردار کیا کہ مملکت سعودی عرب کو دھمکانے والوں اور سیکیورٹی اور استحکام کے لیے خطرہ بننے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ اور یہ بیان انہوں نے جدہ میں غیر مسلموں کے ایک قبرستان میں ہونے والے حملے کے بعد سعودی مجلس شورا کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے دیا تھا۔ یہ دھماکہ جس تقریب کے دوران ہوا تھا اس میں فرانس کے علاوہ امریکی، برطانوی، اطالوی اور یونانی سفارتکار بھی موجود تھے۔ مبصرین کا کہنا ہے، حالانکہ یہ دھماکے دراصل فرانس میں ہونے والے گستاخانہ خاکوں کا رد عمل تھا، کیونکہ اس سے پہلے جدہ میں واقع فرانسیسی قونصل خانے کے باہر تعینات سیکیورٹی گارڈز پر ایک شخص نے خنجر سے حملہ کر کے اسے زخمی بھی کیا تھا۔ لیکن محمد بن سلمان اس حملے کو جواز بنا کر دراصل ایران کے بڑھتے اثر و رسوخ کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جس طرح ایرانی وزیر خارجہ کا پاکستان کا دورہ ہوا اور اس میں موجود جو پروجیکٹس
ڈسکس ہوئے ہیں، اگر اس پر عملی پیش رفت شروع ہو جاتی ہے تو سعودی عرب کا اثر و رسوخ پاکستان میں ایک طرح سے بالکل ختم ہو کر رہ جائے گا۔ دوستو، ایران اس وقت انتہائی دانشمندی سے کام لیتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کے دورہ پاکستان میں انتہائی اہم پروجیکٹس ڈسکس ہوئے، جس کا براہ راست اثر انڈیا اور عرب ممالک پر پڑنے جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے ایران، پاکستان اور چین کی کامیاب حکمت عملی سے پریشان مودی اور محمد بن سلمان بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ ایران نے پاکستان کے ساتھ باہمی تعاون تجارت کے فروغ کے لیے مشترکہ سرحد پر ایک نیا بارڈر کراسنگ پوائنٹ کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ بارڈر کراسنگ پوائنٹ رمضان کے مقام پر ہوگا، جو چابہار بندرگاہ سے صرف 130 کلومیٹر کے فاصلے پر سیستان اور بلوچستان کی سرحد پر واقع ہے، جبکہ یہ امید بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ پاکستان بھی اپنی جانب سے گبڑ کراسنگ پوائنٹ کھول دے گا تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کو فروغ دیا جا سکے، کیونکہ یہ سبزیوں، پھل، لائف سٹاک اور پیٹرولیم مصنوعات کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کے لیے بہترین مقام ہے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان نئے سرحدی راستے کھولنے کا معاہدہ 2011 میں طے پایا تھا، لیکن سعودی عرب کے دباؤ کی وجہ سے اس پر عمل نہیں ہو سکا تھا۔ اسی طرح دونوں ملکوں کے درمیان کروڈ آئل پائپ لائن کوئٹہ زاہدان 663 کلومیٹر لمبے ریلوے ٹریک کی اپ گریڈنگ، 143 کلومیٹر نوشکی دالبندین ہائی وے کی تعمیر، زاہدان سے کوئٹہ کو 1000 میگا واٹ بجلی کی ترسیل کے لیے ٹرانسمیشن لائن جیسے منصوبوں پر بھی بات چیت ہوئی تھی، لیکن ان پر کام رکا ہوا تھا۔ اگر صرف ایران پاکستان گیس پائپ لائن پر جو کام شروع کیا گیا تھا اس پر ہی اگر دوبارہ کام شروع کر لیا جائے اور وہ مکمل ہو جاتا ہے تو پاکستان کو ملنے والی گیس بلوچستان میں بڑی تبدیلی لا سکتی ہے۔ دوسری جانب پہلے اگر سعودی عرب خود ایران کے خلاف کچھ نہیں بھی کر سکتا تھا تو وہ سارے کے سارے کام امریکہ سے کرواتا تھا۔ صدر اوباما کے دور میں جو ایران کے ساتھ جوہری معاہدہ کیا گیا تھا، جس کے بدلے ایران پر تجارتی سختیاں ختم کر کے جوہری سرگرمیوں پر نگرانی بڑھ گئی تھی، اس معاہدے کو صدر ٹرمپ نے بدترین معاہدہ قرار دے کر اس کے لیے امریکی حمایت ختم کر دی تھی، اور یہ سب ٹرمپ نے سعودی عرب کی محبت اور دوستی میں ہی کیا تھا۔ لیکن سعودی عرب کو فکر ہے کہ وائٹ ہاؤس دوبارہ تہران کے ساتھ مذاکرات کی میز پر آنے میں دلچسپی رکھ سکتا ہے، جس سے ان کے مفادات کو نقصان پہنچے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے اب لگ رہا ہے کہ معاملہ پھر الٹ ہو جائے گا۔ جو بائیڈن نے کونسل برائے خارجی امور کو بتایا تھا کہ وہ یمن میں تباہ کن سعودی جنگ کے لیے امریکہ کی حمایت ختم کر دے گا اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کا از سر نو جائزہ لینے کا حکم دیں گے۔ ایک بات بڑی زبردست ہے، کشمیر ایشو کو لے کر پاکستان کی حکمت عملی بڑی کامیاب رہی اور پاکستان کو دوستوں میں چھپے دشمن صاف نظر آنے لگے۔ پاکستان نے اپنے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے جو فیصلہ کیا تھا وہ بالکل صحیح ثابت ہوا۔ ہمیں کشمیر جیسے معاملے پر اپنے حمایتی حاصل ہو رہے ہیں، جبکہ سعودی عرب جس نے پاکستان جیسے دوست کو چھوڑ کر بھارت اور امریکہ کا ساتھ دیا، وہ اب ٹرمپ کے جانے کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہو گئے ہیں۔ آنے والے وقت میں پاکستان اور اس کے اتحادیوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ اس وقت عرب ممالک اور بھارت کو ہے، جن کا یار ٹرمپ بدترین شکست کے بعد اپنے گھر جانے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ یوں سمجھ لیں ٹرمپ عرب ممالک اور مودی کو مشکلات کی ایسی دلدل میں دھکیل چکا ہے جہاں سے ان کا نکلنا انتہائی مشکل ہے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔